اچھا کل تک ہم لوگ ریویژن پہلے کر لیں گے. کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حجر اسود کا جو جھگڑا تھا اس کا فیصلہ کتنی بہترین طریقے سے کرے. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کس طرح سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قناعت پسند تھے اور صبر کرنے والے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد ہوئی وہ صرف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. ہاں ایک بیٹا ماریا قبطیہ سے ہوا جو ابراہیم نام تھا جو بیٹے کا, وہ بیٹے بھی فوت ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا, تمام بچے بچپن ہی میں فوت ہو گئے. اور جو ہے نا اس سے جو ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا کشی کرتے تھے, ٹونٹ مارتے تھے اہل مکہ, سرداران مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نسل تو بچے سے چلتی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی, جڑ کٹے ہے, اس طرح سے تانے مارتے تھے. تو اللہ نے سورۃ الکوثر عطا فرمائی, نہیں آپ کے دشمن ہی جڑ کٹے ہیں. اور ہم کو اس کا بہترین ہم کو پتہ چلتا, کرنٹ بھی ہم دیکھتے, اور 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا نام لینے والے ہیں, سبحان اللہ. اور کوئی بھی اپنا تعلق ابو لہب اور جیسے بڑے بڑے جو دشمنان دین تھے ان سے کوئی بھی اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتے. کوئی نہیں بتاتا کہ ہم ابو جہل کی نسل سے ہے یا ابو لہب کی نسل سے ہے, کوئی نہیں بتانا چاہتا. اور سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم کو کتنا اس بات کا کتنا فخر ہوتا اور کتنا ہم خوش قسمت سمجھتے اپنے آپ کو, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو کل ہم لوگوں نے یہ کیا. اور اس سے پہلے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا, کیسے اخلاق تھے, کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے, کس طرح مہمان نوازی کرتے تھے, کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل اور جو ہے نا شجاعت والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک ہو رہی ہے, آواز میری بریک ہو رہی ہے سب کے لیے؟ نہیں الحمدللہ کلیئر ہے. تو پروین شاید آپ کے پاس جو ہے نا میری آواز جو آپ کے پاس نیٹ کا ایشو ہوگا, تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے پروین. میم یہ سکر بیٹے کا نام کیا تھا میم؟ ایک تو قاسم تھے اور ایک عبداللہ تھے. قاسم, عبداللہ, ابراہیم, 3 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ماریا کو کون سے کیا نام تھا میم؟ ماریا خدیجہ سے ماریا خدیجہ سے ابراہیم. جزاک اللہ میم. وإياك بالخیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے کلاس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اب آگے. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور دعوت کا جو سلسلہ شروع ہوا کس طرح سے شروع ہوا اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہاں سے اب تک ہم واقعات بچپن سے نبوت سے پہلے کے واقعات پڑھے, اب انشاءاللہ یہاں سے ہم یہ سٹارٹ کریں گے نبوت اور دعوت کا سلسلہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهني في ديني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی میری آواز جس کے لیے بریک ہو رہی, شاید آپ لوگوں کے پاس سے نیٹ کا ایشو ہوگا, دوبارہ سے ریجوائن کر لیجئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں دوسروں کو تو نہیں بریک ہو رہی آواز. دوسروں کے لیے میری آواز صحیح آ رہی؟ جی میم صحیح آ رہی ہے. جی الحمدللہ. چلیے اچھا دوبارہ الحمدللہ بفضل اللہ ہمارا اس ہفتے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سیرت کا, اور الحمدللہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا پورا دور کمپلیٹ ہوا, مکمل ہوا. لازماً مگر آپ لوگوں پر یہ ہے کہ 3 دن تک سیرت کی کلاس نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جتنا ہو سکے جس کو جہاں تک میسر ہو, کوئی پورا یاد کر رہے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. تو کسی نہ کسی طرح سے ایٹ لیسٹ قزئی تک
یاد ہونا چاہیے ہر آپ میں سے ہر ایک کو. انشاءاللہ وہ یاد کریں گے. ہاں وہ یاد کریں گے، اور ہو سکا تو پورا بھی یاد کریں تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہوگا. اور دوسری چیز، اپنی نیت کا برابر جائزہ لیں کہ ہم یہاں کس کے لیے بیٹھے ہوئے، کیا چیز سیکھنے کے لیے، اور کیسی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس سے ہمارا مین مقصد کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی بدل جانا. کیونکہ آپ جب شعوری طور پر سیرت پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، صلی اللہ علیہ وسلم، جو بالکل شارٹ درود ہے، یہ پڑھے، یا پھر درود شریف پورا جو ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اگر ایک آدھ بار یہ بھی پڑھ لیں، کبھی درود شارٹ درود بھی پڑھیں، مگر لازماً صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے درود شریف پڑھنے کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ 4 کام ایٹ اے ٹائم ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ. کہ ایک تو جو ہے رائٹ سائڈ کا فرشتہ، لیفٹ سائڈ کا فرشتہ، ہم سب کو معلوم ہے کہ کندھے پر فرشتے ہیں ہمارے، تو 2 فرشتے ایٹ اے ٹائم کام کرنا شروع کر دیتے. 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 گناہیں مٹائے جاتے، 10 درجات بلند ہوتے، 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی. سبحان اللہ. یہ سب درود پڑھنے کا ہے. تو آپ جب پڑھتے رہیں گے، جب جتنے بار درود شریف آئے گا، تو یہ اس سے جو ہے نا کہ جس کسی کو بھی کوئی مصیبت ہے، غم ہے، تو وہ اس کا بھی علاج ہو جائے گا. تو وہ تو مصیبت غم وغیرہ رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دل کو مطمئن کرتے جاتا. اور یقین جو ہے نا، یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ آپ یقین کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. یقین ہونا چاہیے کہ واقعی میں یہ جو ہے نا ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، ایسے ہی ہوا تھا. اور جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو رول ماڈل ہے، ہم کو اپنی زندگی اس سے بدلنا ہے. ہم کو سیکھ کر ہماری زندگی جو ہے نا اس کو تبدیل کریں. ورنہ تو کیا فائدہ پھر علم سیکھنے کا. تو ایسا تو مثال سبحان اللہ سورۃ الجمعہ میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ کیا ہے ایسے مثال جو علم سیکھ کر بالکل اپنی زندگی ویسی کی ویسی رکھے، تو اس کا کیا ہے کہ ایز اف کہ ایک گدھے کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے. گدھے کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کیری کر رہا، اس کے اوپر کون سی کتابیں، کتنی اہم ویلیوبل کتابیں رکھی گئی اس کے اوپر، یا پھر کوڑا کرکٹ رکھا گیا، یا پھر وہ تو بس بوجھ اٹھاتا ہی. تو یہی ہوگا. تو جس علم کو پڑھ کر عمل نہ بدلے، وہ تو صرف گدھے پر بوجھ لادنے کے برابر کا ہے. تو ایسا ہم کو معاملہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا کام یہ ہو کہ ہم سیکھیں اور اپنی زندگی تبدیل کریں، اور جو ہے نا اس سے ہم کو بالکل فائدہ ہونا چاہیے، اور آپ کے جو ہے نا ریفریش ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن کے علاوہ غم کا، مصیبتوں کا علاج بھی سیرت پڑھنا ہے. ایک تو درود شریف کا بار بار ذکر آتا، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کئی نسلوں تک جو ہے نا جب بھی کسی کو مشکل اور مصیبت آتی تھی تو وہ لوگ بخاری اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے، اس میں اطوار کا ذکر ہے. پھر درود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو درود شریف پڑھا جاتا، تو اس سے جو ہے نا غم دور ہوتے جاتا. وہ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. تو سبحان اللہ، ایک معمولی چیز نہیں سیکھ رہے آپ لوگ. سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھنا ایک بہت بڑی اللہ کی دین ہے. سبحان اللہ. چلیے ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کیسے تھے نبوت سے پہلے. اب آج ہم نبوت اور دعوت یہ ٹاپک پڑھیں گے. نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں. پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا. کون سے حالات بیان کیے گئے، پیچھے کیسا ماحول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگ بت پرستی میں اتنا زیادہ انوالو ہو گئے تھے کہ کعبے کا تو طواف کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ بتوں سے تقرب حاصل کرتے تھے. ان کو ہاتھ لگا کر جو ہے نا تقرب حاصل کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ جو ہے نا شرک کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے بتوں کو. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور کیسا ماحول تھا، سبحان اللہ، کیسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے کہ یہ لوگ جو ہے نا پہلے تو کوئی ڈسپلن نہیں تھا ان کے پاس، کوئی قسم کا ان کے پاس اخلاقی وہ معیار نہیں تھا. ایک تو اللہ کے معاملے میں اتنے برے ان کا کردار تھا کہ شرک کرتے تھے. دوسرا بندوں سے بندوں کے معاملات اتنے ان کے وہ تھے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے رہا تھا، قتل، غارت گری، ایسا معاملہ ہوتا تھا. اور عورت کی اتنی بے حرمتی ہوتی تھی کہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد جو ہے نا اس کو تو ایک پراپرٹی کی طرح ڈیل کیا جاتا تھا، جو چاہے وہ اس کی ملکیت بن جاتے تھے. اس کو نہ کوئی مہر ادا ہوتا تھا، نہ کوئی جو ہے نا
یعنی کہ پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. اتنا جہالت کے دور چل رہا تھا سبحان اللہ. اور اکثر قسم کے لوگ جہالت کے اتنے انتہا کے لوگ تھے کہ کسی کو مارنے میں کچھ وہ نہیں سمجھتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. تو یہ سب یہ جو حالات وہاں جو ہے نا اہل مکہ میں، یہ معاشرے میں، یہ سوسائٹی کے یہ معاملات تھے. یہ جو ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور آپ سوچئے وہ مومنٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں زندہ ہیں، 4 اور لڑکے جبکہ فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ فرام دا بگننگ اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت کس طرح سے عطا فرمایا تھا، اور کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود 4 لڑکیاں پل رہے تھے سبحان اللہ. اور بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ بیٹوں کو اتنی اہمیت دی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹیوں کی زیادہ وہ تھی. تو وہیں سے یہ مثال کے طور پر کس طرح سے اللہ نے کیا سب کے لیے ہو رہی ہے آواز بریک ہو رہی ہے. پتا نہیں میرے پاس نہیں ہے، شاید انڈیا والوں کے پاس آج نیٹ کا ایشو ہوگا. تو ہاں میم السلام علیکم. آج یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، اسی وجہ سے نیٹ کا پرابلم ہے. آپ کی طرف سے نہیں ہے میم. جزاک اللہ خیر. تو دیکھیے تھوڑا وہ کر لیجیے، اگر جب آپ لوگوں کو آواز بریک ہو رہی تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، یا پھر دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کر لیجیے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر چلیے تو پچھلے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ بڑھتی گئی کہ یہ میری قوم کے لوگ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے. اب یہ نیچرل کیفیت ہے جب انسان جو ہے نا اللہ کی طرف، اللہ کے راستے پر چلا ہوا ہے، وہ قوم کے بگاڑ کو دیکھ کر، قوم کے جو ہے نا بدبختی کو دیکھ کر جو ہے رنجیدہ رہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، بہت زیادہ ایموشنلی فیل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں. اور کیا کرنے لگے؟ ان سے الگ تھلگ رہنے لگے اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی. اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر، یعنی کس طرح بچایا جائے. یعنی کہ یہ 3 فکریں جو ہے نا، 3 معاملات انسان کے لیے نیچرل، ایک دائی کو جو ہے نا نیچرل کیفیت رہتی کہ جب دیکھتے کہ سوسائٹی میں دین کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، جب اس کو اس بات کی اہمیت ہے، ویلیو ہے اس بات کی، تو اس کو غم ہوتا کہ اس بات سے کہ کس طرح سے ان کو بچایا جائے، اور ان سے الگ تھلگ رہنے لگتے اور تنہائی کو پسند کرتے. پھر اس کے بعد سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ اس ہلاکت اور جو ہے نا ہلاکت اور تباہی سے کس طرح قوم کو بچایا جائے. اب یہ چوتھی، یہ لاسٹ کیفیت جو ہے نا، یہ خیر خواہی کا جذبہ ہم میں سے ہر ایک کا تو یہ کیفیت رہتی کہ دیکھو یہ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، دیکھو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر خیر خواہی کا جذبہ جو ہے نا بہت کم ہوتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پوری کیفیت تھی کہ کس طرح سے میری قوم کو بچایا جائے، کس طرح سے ان کو نیکی کی طرف لے کر آیا جائے، کس طرح سے ان کو یہ جو برے کام، یہ لوگ شرک اور دوسرے کاموں میں ملوث تھے، کس طرح سے ان کو بچایا جائے. یہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ تھا. اور پھر کیا ہوا؟ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جیسے عمر بڑھتے گئی، یہ جذبہ، یہ خیر خواہی کا جذبہ اور یہ خواہش بڑھتی گئی، اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا تک لے گئی. اب غار حرا کے بارے میں یہ آتا، یہ غار ہرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے. اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل یعنی 2 مائلز کا ہے. اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے. اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار واقع ہے. یعنی غار ہرا جبل نور پر جو ہے لیفٹ سائیڈ میں کچھ اترنے کے بعد یہ غار واقع ہے. اس کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم ہے اور چوڑائی 1.5 میٹر سے کچھ زیادہ ہے. یعنی کہ یہ حاشا ایک غار ہرا کے تعلق سے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے. یہ خواہش بڑھنے لگی، یہ غم ستانے لگا یہ قوم کی بگاڑ کو دیکھ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر کہاں تنہائی میں گزارتے تھے، اللہ کی عبادت کہاں کرتے تھے؟ غار ہرا پر. اور غار ہرا کو آج آپ جو ہے نا جبل نور سے یہ مشہور ہے. جبل نور کا ایک حصہ ہے غار ہرا، لیفٹ سائڈ پر ہے.
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تک جانے لگے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور پورا مہینہ کر کے صبح مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا، یعنی نبوت سے پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر، یہ بگاڑ دیکھ کر، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھنے لگی 35 36 37 کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو یہ شوق بڑھتا رہا کہ ان کو بچانا چاہیے، یہ قوم کو بتلانا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں بہت جو ہے نا وقت گزارتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں پورا رمضان کا مہینہ پورا مہینہ غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے، اور ٹھیک ہے پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد جو ہے نا صبح مکہ تشریف لاتے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے پھر گھر کو واپس چلے جاتے۔ تو یہ معمول نبوت سے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، یہ اسی طرح کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، جب 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال یعنی میچورٹی کا سال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا، پھر روشنی نظر آنے لگتی اور آواز سنائی دیتی، یعنی ان یوزول ایونٹس ہونے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جب 40واں سال 40 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شروع ہوئے، اور یہ میچورٹی کا سال ہے، یعنی کہ یہ میچورڈ ہونے کا سال ہے، اور اسی عمر میں عموماً جتنے بھی پیغمبر نبوت سے سرفراز کیے گئے یہی 40 ایئرز کے بعد، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ 40 ایئرز جب یہ پہنچ گئے تھے 40 ایئرز کی عمر میں، تب اللہ تعالیٰ نے وہ ہم دیکھے کہ کس طرح سے کوہ طور پر بلایا گیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وادی طوا میں آواز دے کر نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ تو یہ 40 سال عموماً یہی عمر ہے جس میں پیغمبر جو ہے نا رسالت اور نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر نبوت کی چمک دھمک اور سعادت کی جھلکیاں بھی نظر آنے لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشن سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا، نبوت کی جھلکیاں نظر آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے، یعنی جب رات کو سوتے جو خواب دیکھتے وہی صبح میں اسی طرح پاتے، اور روشنی کی طرح نظر آنے لگتی، اور آواز بھی سنائی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ آوازیں بھی سنائی دیتی تھی، یعنی کہ ایک ان یوزول معاملات ہونے پیش آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے یعنی رسول بنانے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، آپ یہ جو ہے نا معجزات بھی تھے۔ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر 3 سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی و نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصہ کے لیے توشہ بھی لے جاتے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور ایسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، اور یعنی کہ یہ وحی کا آغاز ہوا۔ کس طرح سے ہوا؟ جب 3 سال لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنے سے پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ وہیں پر غار حرا میں گزارتے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں گزارتے۔ پھر اس کے بعد جب 41 ایئر جب چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز کیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اور اس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دیکھیے آپ سے اس سے پتہ چلتا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فقی خاتون تھی، سبحان اللہ. جب وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، جب مدینہ میں جب تھے، تب وہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ ہوا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے ذریعے سے پہلے سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز سٹارٹ ہوئی، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے وہ صبح میں روشن واضح اسی طرح وہ چیز ہو جاتی، اور سفیدی کی طرح، روشنی کی طرح یہ ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے نا غار حرا میں خلوت یعنی تنہائی میں وقت گزارتے رہتے. پھر ایک بار کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرأ، پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چور کر ڈال کر کہا اقرا، پڑھو. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو پھر فرشتے نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، یعنی دبوچنا یعنی دبانا، اور چور کر ڈالا. چور کر ڈالا یعنی اتنی زور سے دبایا کہ ایسا لگتا تھا کہ چورا چورا ہو گیا، یعنی تھکا دیے جیسا، بہت زیادہ مشقت والا معاملہ ہوا. پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا. سبحان اللہ. اور ہم سب کو معلوم ہے یہی پہلی آیتیں ہیں. اب جو فرسٹ ہوا کس طرح سے سلسلہ شروع ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40th ایئر چل رہا تھا، 41st ایئر، 40 پلس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں تھے غار حرا میں، فرشتہ آیا، ٹھیک ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر پہلے کیا کہے، پڑھو. ٹھیک ہے، اقرا جو فرسٹ ورڈ آیا قرآن کا، اقرا پڑھنا. اور یہ پڑھنا جو ہے نا انسان کے دماغ مائنڈ کو وسعت عطا کرتا، کہ پڑھنا کچھ بھی چیز آپ کو جو پڑھنے سے جو ہے نا وسعت آتی ہے، مائنڈ براڈ ہوتا، مائنڈ کھلتا، انسان کا دماغ کھلتا. اور پڑھنا، چاہے آپ کو منطق پڑھنا ہے، چاہے سائنس پڑھنا ہے، چاہے آپ فزیولوجی پڑھیں، جو بھی ہے، پڑھنے سے کیا ہوتا، انسان کا دماغ کھلتا. اور پڑھنے کا ہم کو یہ ہونا چاہیے، دنیا کا بھی علم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو پڑھیں. پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم دین حاصل کریں، ہم قرآن کا علم حاصل کریں. اور سبحان اللہ، اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ حفاظ جو ہوتے یعنی کہ جو حافظ ہوتے ہیں ان کا دماغ اتنا وسیع ہو جاتا جب وہ حفظ کر لیتے. چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیے، آپ چھوٹی چیز دو آپ یاد کرنے کے لیے، اس کے بعد اگر آپ اسکول میں ڈالے چھوٹے چھوٹے اگر آنسرز بھی رہو، ان کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا یاد کرنا. آگے کے جو ہے نا کلاسز میں ان لوگوں کو جو بہت زیادہ آسانیاں ہوتی. تو یہ اس سے ہوتا پڑھنا. اور پڑھنے کی اہمیت بتائی گئی، اقرا، پڑھنا چاہیے. اور قرآن پڑھنے کا بھی کتنا بڑا فائدہ ہے. قرآن پڑھنے کا الف لام میم ہم کو سب کو پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. اور جو تدبر کے ساتھ پڑھے، جو اس کے معنی کے ساتھ پڑھے، جو زندگی کو پر عمل کرتے ہوئے یعنی کہ اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھے، تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنے. جب دلوں پر یہ اثر قرآن اثر کرتا، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے نا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو. جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا. تو انہوں نے دبوچا، اتنا زور سے دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چور کر ڈالا، کہ اتنی زیادہ شدید قسم کی تکلیف ہوئی. پھر چھوڑ کر کہا پڑھو.
پھر دوبارہ 3 بار جبرائیل علیہ السلام نے ایسا کہا. پھر اس کے بعد یہ 5 آیتیں سورۃ العلق کی آیتیں ہیں یہ جو وحی کے طور پر عطا کی گئی. تو یہ ایک اہمیت ہے ہم کو پڑھنے کی. یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے. اور اللہ نے علم کس طرح سے دیا؟ قلم کے ذریعے. تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی ضروری ہے. جو چیز آپ لکھ لیں گے نا اس سے آپ کو علم آئے گا. پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننا. بہت سے لوگ تو نا بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بس سننے سے جو ہے نا ہاں ہم سن لیا بس خلاص بول کر رہتے نہیں. پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو سبحان اللہ یہاں پر جو ہے نا ایک بہت بڑی ہم کو پتہ چلتا ٹھیک ہے کہ پڑھنے کی کیا اہمیت ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے علم کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے انسان کو دیا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا. کتنی پیاری آیتیں ہیں یہ. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا, ایک گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا. پڑھو تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا, انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا. سبحان اللہ. اور اگر ہم سوچے واقع میں یہ قرآن اگر نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے. ہم کو کتنا کیسی چیزیں پتہ چلی اس قرآن کے ذریعے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم بھی ایمان لاتے ہیں. اگر یہ لوگ جو عیسائی جو مانتے, فار ایگزامپل کے طور پر میں بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ کا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ لوگ اللہ کے بیٹے قرار دیتے. اور ہم کو اگر یہ قرآن سے صحیح علم نہیں عطا ہوتا تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ اللہ نے وہ سکھایا جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا, معلوم ہی نہیں تھا ہم کو. اور ہم بھی اگر ایسی گمراہی میں رہتے اور ہم تک یہ میسیج نہ پہنچتا, یا پھر ایسی جگہوں پر ہم رہتے, ایسے علاقوں پر رہتے جہاں پر ہم کو صحیح فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, تو کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا علم ہو رہا ہے, اتنی باتیں پتہ چل رہی ہے. اور یقین جانیے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ قرآن کا علم, قرآن کا پڑھانا, قرآن کے تعلق سے سیرت بھی پڑھنا سیکھنا, یہ بہترین علم, یہ ٹاپ میں ہونا چاہیے. اس کی قدر کرنا چاہیے. اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے, اس کو معمولی سمجھ رہے, تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اس کی ابھی قدر ہی نہیں جانے, آپ سمجھے ہی نہیں, اس کو پریورٹی ہی نہیں دی اپنی لائف میں. یہ اگر نہ ہو اور تمام نعمتیں ہوں تو خلاص فائدہ ہی نہیں ہے. یہ ہو اور ہر قسم کے مشکل ہو, مصیبتیں ہوں, تو then also you have to thank اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. جس کے پاس یہ علم آ جائے, یہ دولت ہے, اور کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ بہت زیادہ مالدار ہے. ملینئروں کو بھی پیچھے چھوڑنے والا ہے ایسا شخص جس کو اللہ نے یہ دولت نوازی. سبحان اللہ. تو ہمیشہ یہ جو ہے نا پڑھنے کی عادت ہم کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے. پڑھیں جتنا ہو سکے پڑھنے کی عادت. آپ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں, میں اپنا ایگزامپل دے کر بتاتی ہوں. میں جب کلاسز جوائن کری تھی تو سبحان اللہ میں جب دیکھتی تھی کہ دوسرے عورتیں ماشاءاللہ سے اتنے پارے پڑھ چکے اور اتنے اچھے ایگزامز بھی دیتی اور اتنے اچھے مارکس آتے, تو میں یہ سمجھتی تھی کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بھائی, اللہ نے ان کو بہت عقل دی, میں نہیں کر پاؤں گی, میں یہ سب چیزیں نہیں کر پاؤں گی. تو یہاں پر بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ماں انا بخاری, نہیں میں نہیں پڑھنا لکھنا, میں نہیں جانتا. تو یہاں پر جو ہے نا میرا یہی تھنکنگ تھی کہ نہیں میں نہیں کر سکتی ہوں, یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, یہ تو بالکل ایکسٹرا آرڈنری پیپل ہوں گے جس کو اللہ نے یہ عطا فرمایا, یہ میرے بس کی بات نہیں. تو اللہ ہمارے استاذہ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. میرے استاذہ ہما میم نے کہا کہ نہیں قمر آپ بہت آرام کر لیا, اب اٹھو اب بس. اور وہ وقت تھا, آپ یقین جانیے میں کچھ نوٹس نہیں لکھتی تھی, میں کچھ پڑھتی نہیں تھی, بس سننے ایک ایز اے لسنر جوائن کری تھی. میں ایز اے لسنر بس سننا چاہتی تھی, میں بیٹھنا چاہتی تھی. میرے میں وہ اتنا اسٹیمنا ہی نہیں سمجھتی تھی, میں اپنے آپ کو اتنی کیپیبل ہی نہیں سمجھتی تھی. مگر وہ دن تھا, ایک پش اپ ہوا ہمارے استاذہ کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد سے آج کا دن ہے. سبحان اللہ, میرا پڑھنا لکھنا جو جاری ہوا, جو اللہ نے میرے لیے آگے آسانیاں فرمائے, جو جتنے دروازے کھلے علم کے میرے لیے آسانیاں ہی ہوتے گئے. عربک گرامر سیکھی میں, پھر سبحان اللہ آگے اتنے دروازے, قرآن کا علم, اور یہ کورس مکمل ہوا. تو پھر میں یہ سمجھی کہ ہم اس سے لیسن یہی ٹریک نکال سکتے کہ ہم یہ سمجھتے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, نہیں بھائی میں نہیں کر سکتی ہوں, یہ تو بس جو ہے نا تھوڑا بہت کر لیے تو بس ہے, بس میرا سن لے تو میں سن لوں گی, بس یہ کر لوں گی. یہ ہم اپنی سوچ سے کرتے ہیں. اور جب اگر ہم واقع میں اس کی اہمیت لے کر اس کو کریں گے نا تو ایسی اللہ کی مدد آتی ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے.
تو یہ میں اپنی مثال کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ واقع میں ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے انٹیلیجنٹ بنا کر لوگوں کو کر دیتا. ایسا میری بھی اپنی سوچ تھی کہ نہیں میں نہیں کر پاؤں گی، نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، میں ہو ہی نہیں سکتا میرے سے، میں اتنے بڑے بڑے ایگزامز دوں گی، اتنے ٹیسٹ دوں گی. میں یہی سوچتی تھی میں اتنا پارا پورا کمپلیٹ پارا میں کہاں سے یاد کروں گی، میرے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ نہیں ہوگا. آپ کوششیں کریں. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوچ ایسی ہوتی، مگر جب اپنے ایفرٹس آپ ڈالیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ، ڈیفینیٹلی ریزلٹس آئیں گے، ڈیفینیٹلی آئیں گے ریزلٹس. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو سبحان اللہ، یہاں پر بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے، بولے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں جانتا. اس کے بعد ان آیتوں کے بعد بہرحال کیا ہوا، ان آیتوں کے نزول کے بعد ان آیات کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر فرمائے مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. زمیلونی 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 کہنے لگے. اور کیا کہا انہوں نے؟ چادر اڑائی، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈر گئے اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. تو فوری طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصلی الرحم وتحمل الکل وتکسب المعذوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کو کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں. اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کو رسوا کرے گا. سبحان اللہ. یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات فوری طور پر ایک جملے میں یہ بیان فرما دیا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے وہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے. اور یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اثرات دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہے نا 40 ایئرس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت میں وقت گزار رہے تھے، یہ جو معاملات تھا، اور کتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپورٹ کر رہی تھی. دیکھیے یہاں پر گھر تھا، گھر وغیرہ سب چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل جاتے تھے، اور بچوں کو دیکھ لینا، پھر یہ سب کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ کیفیت ہوئی کہ دل کانپ رہا تھا، کیا آپ سوچئے تنہائی میں تھے، ایک پیچھے سے کوئی آ کر دبائے اور کہے کہ اقرا پڑھو پڑھو پڑھو. جب یہ بولا گیا 3 بار اس طرح بولا گیا، اور یہ وحی کے 5 آیتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، نیچے فوری گئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو کتنی محبت تھی اس سے پتہ چلتا. راستے میں کہیں رک کر بیٹھ گئے نہیں، کچھ سوچ لیتے نہیں بیٹھے، فوری طور پر گئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنی زبردست بانڈنگ تھی دیکھیے. اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا کہ فوری طور پر جو ہے نا اڑائے بھی، بولے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑائے بھی، اور سننے لگے. اور پھر بولے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے گا، اللہ آپ سے آپ کو رسوا کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو اس طرح کرے گا. آپ تو آپ کی کیا کوالٹیز ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے، آپ بے سہاروں کی مدد کرتے، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے، آپ مصیبت زدہ کو اس کا حق ادا کرتے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رسوا کرے. تو یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک دائی کو اگر کس چیز کو خواہش ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ معاملات کرے، کہ یہ جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس سے ہم کو یہی سبق ملتا. تو اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی جو ہے نا کردار کی گواہی دے رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد ایسے ہی یہ بول کر چھوڑ دیے نہیں، کیا کرے؟ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، ہبریو یعنی عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے، یعنی بائبل لکھتے تھے. اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا یعنی کہ بلائنڈ ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں،
ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا. اب دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا زیادہ اچھا سپورٹ کرے، بولے تسلی، مثبت سوچ، ایک پازیٹیو ریپلائی کرے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے معاملہ. چلیے بول کر لے کر گئے. ورقہ بن نوفل جو چچیرے بھائی تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی کزن تھے، وہاں پر لے کر گئے. لے کر جا کر بولے کہ، اور ان کے ورقہ بن نوفل کون تھے؟ وہ عیسائی تھے، اور وہ انجیل لکھنا ہبریو لینگویج میں، یعنی جو عبرانی جس کو کہا جاتا وہ لینگویج میں انجیل لکھتے تھے، یعنی اس جانتے تھے. اور وہ بوڑھے اور نابینا بھی تھے، یعنی کہ بلائنڈ تھے، بالکل دیکھ نہیں پاتے تھے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر سب جو کچھ ہوا ان کے ساتھ وہ بیان کر دیا، کیا کیا ہوا تھا، کس طرح سے وہ غار حرا میں وقت گزار رہے تھے، تو کس طرح تنہائی میں وہ فرشتہ آیا اور پیچھے سے دبوچا. بہرحال پورا جو کیفیت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پورا وہ بیان کرے. تو ورقہ نے کیا کہا؟ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے، یعنی کہ وہی پرٹیکولر فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکالے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یعنی ایک حیرت سے بولے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہنے والے تھے، سب لوگوں کے بیچ میں امین اور صادق سے مشہور تھے. سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا یا پھر جوان ہوتا تو میں دیکھتا کہ کس طرح آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں تمہارا دن پا لیا ہوتا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گیا اور وہی رک گئی. یعنی کیا ہوا؟ ورقہ نے کہا کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی رسول اور نبی نہیں ہوا جس کے ساتھ دشمنی نہیں کی گئی، جس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں آپ کو بھی آپ کے قوم کے لوگ یہاں سے نکال دیں گے، آپ کو باہر نکالیں گے، مگر ہاں اگر میں اس وقت اگر زندہ رہا اور اللہ تعالیٰ میرے کو زندگی دے گا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. یعنی کہ وہ اس بات کی تصدیق کرے. ورقہ بن نوفل کے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، پھر آغاز وحی کا سلسلہ ہم لوگوں نے کیا کہ کس طرح سے ہوا، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی یعنی اپنے کزن کے پاس جب لے کر گئے جس کا نام ورقہ بن نوفل تھا. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا آپ کی قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حیرت ہوئی اس بات پر کہ ایسا کیوں ہوگا، میری قوم کیوں مجھے باہر نکالے گی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی شخص نہیں گزرا جو یہ آپ جیسا جو پیغام آپ لے کر آئے وہ لے کر آیا جس سے قوم نے دشمنی نہ کی ہو. ایسا کسی کے ساتھ، کسی رسول اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے دشمنی نہیں کی، ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور پھر دشمنی پر اتر آئے. یہ ہم لوگوں نے قصص الانبیاء میں بھی کیا کہ تمام لوگوں کا یہی رویہ رہا. پھر اور ورقہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں وہ دن پاؤں گا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، مگر ورقہ جو ہے اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی رک گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے تعلق سے میں یہ بتا رہی تھی ورقہ بن نوفل کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو برا نہ کہو. میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا کہ اس کو 2 جنتیں یا 1 جنت دی گئی، سبحان اللہ، اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا. تو سبحان اللہ، یہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں تک ہوا. پھر اس کے بعد آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے. یعنی کون سا واقعہ؟ جو یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے غار حرا میں، یہ واقعہ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا. اللہ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا
انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا، یعنی رمضان کے بیچ میں جو ایک رات آئے گی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرنا ہے آخری عشرے میں، آخری 10 راتوں میں. تو اللہ نے کیا فرمایا اس کے تعلق سے کہ قرآن کو عزت والی رات میں. تو وہ مہینہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہی پورا مہینہ گزارتے تھے. تو اسی وقت میں یہ واقعہ پیش آیا جو وہی کا جو فرسٹ وہی اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ جو آیا تھا وہ رمضان کے مہینے میں بھی، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر، یعنی رات کے پچھلے پہر کمپلیٹلی تھرڈ نائٹ میں، یعنی کہ رات کے تیسرے حصے میں پہر دوشنبہ یعنی منڈے کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا تھا. چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی داغ راتوں میں سے ہوا کرتی ہے، اور اس سال دوشنبہ 21 رمضان یعنی منڈے کی یہ کب ہوا تھا یہ واقعہ؟ منڈے کا دن تھا اور 21 رمضان کو یہ پڑھا تھا. اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 41واں سال 21 رمضان دوشنبہ کی رات شروع ہوئی، یعنی کہ 21 رمضان منڈے کے دن 41 ایئر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھی. اگر کیلکولیٹ یعنی ایک دن کیلکولیٹ کرے لوگوں نے، سبحان اللہ کتنی اچھا. دیکھیے ہم کو پتا ہے یہ تاریخ بھی اس سے عیسوی سے جو بھی بیفور کرائسٹ وغیرہ جو ڈیٹس کیلکولیٹ ہوتے تو وہ کون سا تھا؟ 10th of 610 BC بیفور کرائسٹ. قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن. اللہ اکبر، ایک دن کیلکولیٹ کر کے ہم کو بتایا گیا. سبحان اللہ. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے یعنی سولار کیلنڈر کے حساب سے 41واں سال 3 مہینے یا 20 دن. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ وہ کیا جاتا ہے کہ 40 ایئرز پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کب ہوا تھا یہ واقعہ؟ 21 رمضان کے دن ہوا تھا. اور یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ عطا کی گئی تھی یہ لیلۃ القدر کی رات تھی. وہ وہی کا جو 5 آیتیں نازل ہوئی وہ رمضان کی 21ویں رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اور وہ ہو سکتا تاخراتوں میں ہوگی. یہ صحیح احادیث سے ہم کو ملتا ہے، اس کی بات پتہ چلتی ہے اور ہم سب کو اس بات کا علم ہے. اب اس کے بعد وحی کی بندش اور دوبارہ نزول. جیسا کہ بتایا گیا غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی. اب ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ وحی رک گئی، اتنی ہی وحی آئی، پھر اس کے بعد وحی رک گئی. اور کیا ہوا؟ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، کچھ روز یعنی کچھ دنوں تک قائم رہی. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گناہ شوق و طلب بھی پیدا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے. سبحان اللہ. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے، جان کا خوف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو ہے نا یہ بے چینی ہونے لگی کہ کیوں وحی نہیں آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہونے لگا، کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے. پانی دو ذرا، آتا سامنے سے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے کہ کیوں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. وہی رک گئی. اب یہ 5 آیتیں آنے کے بعد وہی رک گئی. اس کے بعد وہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، وہی آئی نہیں پھر کچھ دنوں تک. تو اب یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی، اس کے پیچھے مصلحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ڈرے اور بولے نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے، دل کانپ رہا تھا، ڈر گئے تھے نا، خوف ہو رہا تھا کہ اور دوبارہ ایسا کچھ معاملہ ہوا تو میری جان چلے جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہو رہا تھا، مگر اب یہ خوف بھی ختم ہو گیا
اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں بھی آ گئی. ورقہ بن نوفل نے جو کہا تھا کہ آپ کو اللہ رسول بنا کر بھیجیں گے، اور پہلے کے تمام چیزیں جو ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ایکسٹرا آرڈنری ان یوزول ایونٹس ہو رہے تھے، خواب میں جو دیکھتے اور آوازیں سنائی دیتی، وہ سب چیزیں جب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اب مجھے جو ہے نا رسول بنا کر بھیجنے والا ہے، وہ بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب انتظار فرمانے لگے، اور شوق بھی بڑھ گیا، طلب بھی بڑھ گئی کہ کس طرح یہ چیز آئے گی، کس طرح لوگوں کو جو خیر خواہی کا جو جذبہ تھا وہ بھی شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلی عطا فرمائی تھی کہ نہیں، ایک سینٹنس میں کر دیا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کلّا، انہوں نے کیا کہا، کلّا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو اس طرح چھوڑ دے گا، آپ کو رسوا کرے گا، آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کچھ بہتر معاملہ کرنے والا ہے. اور ورقہ بن نوفل نے بھی یہی کہا. سبحان اللہ. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آمادہ ہو گئی، ریڈی ہو گئے فطری طور پر کہ یہ وحی دوبارہ آئے، اور اس وجہ سے وحی کا سلسلہ بھی رکنے کے پیچھے یہ اللہ کی طرف سے ایک مصلحت تھی. ادھر گوشہ نشینوں کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جو ہے تشریف لا چکے تھے. پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. پھر اب جب یہ ورقہ بن نوفل یہ بتا دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجیں گے، تو کچھ دن کے لیے یہ سٹاپ ہو گئی تھی وہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ وہیں غار حرا پر اپنا رمضان کا مہینہ جو ہمیشہ کی معمول تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غار حرا میں گئے اور عادت مکمل کر کے، یعنی کہ وہ تعداد جو دن گزارتے تھے رمضان کے وہ مکمل کر کر واپس شوال کی صبح، ٹھیک ہے، یعنی شوال کی صبح فرسٹ شوال کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر مکہ روانہ ہوئے تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، محمد کہہ کے پکارا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہیں دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا. اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے کمبل پوش، اٹھو اور ان لوگوں کو ان کی بد عملی کے نتائج سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ الگ رہو. سبحان اللہ، یہ معاملہ پیش آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعداد مکمل کر کر واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا اوپر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا اوپر سے آسمان سے پکارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ دیکھے، لیفٹ سائڈ دیکھے، سامنے دیکھے، پیچھے دیکھے، کچھ بھی نظر نہیں آیا. جب سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمان کی طرف دیکھے تو جبرائیل علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں اور پورے ہورائزن میں، پورے آسمان میں ان کا جو ہے نا یہ پھیلے ہوئے تھے، یعنی پورے آسمان کو کور کر لیے تھے جبرائیل علیہ السلام. تو یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، رعب یعنی ان کا ڈر طاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جھک گئے. فرسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں، اصلی یعنی اوریجنل فارم میں دیکھے تھے. یہ ہے فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم جب وہی فرسٹ ٹائم جو وہی اقرا بسمی جو ہے نا جب نارمل انسان کی شکل اس میں آئے تھے. اب اصلی شکل میں جو آئے، جو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جس طرح سے پیدا فرمایا، جتنی
اپنی ان کو جو عطا فرمائی ہے جو قوت وغیرہ جیسا ان کو جسامت اللہ نے عطا فرمائی ایکچوئل فارم میں دیکھے تھے. یہ تھا فرسٹ ٹائم. تو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. اب یہ انسان کی نیچرل کیفیت ہے بھائی, یہ ایک ایسے ہی نہیں شروع ہوا. تو اور یہ سب چیزیں ہو اللہ کے لیے آسان تھا, کیا مشکل تھی کہ ایک وحی کے ذریعے پیپر پر لکھ کر دے دیا جائے. مگر یہ سب چیزوں سے اللہ نے گزارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ یہ مشقتیں جھیلے, تاکہ وہی یہ جو آئے, جو یہ اتنی بڑی چیز کے لیے اللہ نے جو تیار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کیا گیا. اور جبرائیل علیہ السلام 3 بار جو دبوچے یعنی کہ پریپیئر کیا جا رہا تھا. اور وحی کی کیسی قسمیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی آئدر ایک شکل ایسی ہوتی تھی کہ فرشتے کے ذریعے آتا تھا, ٹھیک ہے, فرشتہ خود آ کر جو ہے وہی عطا فرماتا تھا, یا پھر گھنٹی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنا سر نیچے کی طرف ڈال دیتے تھے, پھر وہی وہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جاتا تھا. اور یہ حتیٰ کہ بعض وقت ایسی بھی وہی آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید قسم کی سردی ہوتی تھی مگر پسینہ پیشانی پر موتیوں کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا. اتنی مشقت کا کام تھا, وہی معمولی نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی کیفیت بدل جاتی تھی, ٹھیک ہے. تو فرسٹ ٹائم میں تو دل کانپنے لگا تھا, اللہ اکبر کبیرہ, ایسی کیفیت دل کانپ رہا تھا اور بولے تھے کہ مجھے جان کا ڈر ہے. اور دوسری ٹائم پر بھی پھر جب یہ ہوا, جب فرشتے کو دیکھے ریئل فارم میں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کرایا. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پریپیئرڈ ہوئے, پھر ورقہ بن نوفل کی باتیں, پھر اس طرح سے جو باتیں جو خواب کے ذریعے جو ان یوزول ایونٹس ہو رہے تھے, پھر جو یہ پتھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے سلام کرتا تھا, یہ سب ان یوزول معاملات ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگی کہ ہاں یہ میرے ساتھ جو ہو رہا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے کچھ دے کر بھیجا جا رہا ہے. کیا گیا. پھر اس کے بعد جب فرشتے کو دیکھے تو پھر ڈر گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھاگ ٹھیک ہے. تو جب آئیے اسی طرح کیے جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چادر بھی اڑا دیے اور ٹھنڈے پانی کے چیٹے مارے. تو یہ آیتیں سورۃ المدثر کی سٹارٹنگ کی آیتیں نازل ہوئی کہ اے کمبل پوش, اے یعنی کہ بلینکٹ میں ریپ ہونے والے, اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. بس اب بہت آرام کر لیے, اب لوگوں کو جاؤ ڈراؤ اور ان کی بد عملیوں کے نتائج کے بارے میں, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ تھلگ رہو. یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی, چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی. ٹھیک ہے, فرسٹ ہوا اقرا, پھر سیکنڈ سورۃ المدثر, پھر اس کے بعد سے پے در پے اب کنٹینیوسلی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب اٹھو, اب لوگوں کو ڈراؤ, اب بس بہت آرام کر لیے. اور کیا کرے معاملہ کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھے اور گندگی سے الگ تھلگ رہیں. یہ جو ہے نا ایک جسم کی بھی پاکی, دل بھی صاف ہو, جسم بھی, روح بھی صاف ہونا, اس کا ذکر ہے اس سورہ میں. چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی. ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی. ٹھیک ہے, یہاں سے رسالت شروع ہوئی. نبوت جو ہے اقرا بسمی وہاں پر رک گئی تھی, صرف پڑھنے کا حکم تھا. اب یہاں پر رسالت, اب جاؤ پہنچاؤ میسج, جو بھی میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے اب جا کر لوگوں کو پہنچاؤ. اسی آیت سے شروعات ہوئی. اب پھر وحی کا سلسلہ بھی شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اتنے دن بعد شروع ہوئی جتنے دن وحی بند تھی, یعنی کہ وحی جتنے دن بند ہوئی تھی اتنے دن کے بعد شروعات ہوئی. ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے. کون سے 2 کام؟ فرسٹ کام کیا ہے؟ ایک کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بد عملی یعنی غلط کام کے نتائج, اس کے کانسیکوینسز سے ڈرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا
قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ کے ذریعے یہ بتا دیا گیا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتلائیں اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بد عملی میں مبتلا ہے اور غیر اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و افعال میں اور دوسروں کو جو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو سخت عذاب دے گا۔ یعنی شرک کی ہر طرح سے نفی کی گئی ہے۔ توحید جو پہلی بات جو بتائی گئی کہ توحید، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی ذات میں، اللہ کے حقوق و افعال میں، اللہ کے ناموں میں کسی بھی طرح کا شرک نہیں کیا جائے گا، اور اگر شرک کریں گے تو ان کو عذاب کی کا ڈرانا ہے، یعنی اس پر اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ یہ پہلا کام کہ بد عملی جو تھا سوسائٹی میں بہت زیادہ جڑ پکڑ لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یہ کام کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے یہ کام کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے، دین ابراہیمی کے تعلیمات کے کچھ بچی کچھ تعلیمات پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو، خوشنودی حاصل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ اس سے دائی کا کردار بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دائی کو یہی نہیں کہ دوسروں کو تو بول لے اور خود جو ہے نا بالکل شرک میں مبتلا رہے، بالکل ایسے کام کرے جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی کب حاصل ہوگی؟ جو خود وہ ایک نمونہ بنے، جو دوسروں کو جو بات بتا رہا ہے وہ خود اس کو کرنا چاہیے۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا۔ کون سی آیت؟ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ نے فرمایا کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص رکھیں، کہ تمام طرح کی کبریائی صرف اللہ ہی کو لائق ہے، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہترین سبق ہے کہ اللہ کے سامنے گندے کپڑوں کے ساتھ، اسی طرح کے کپڑوں کے ساتھ، میل کچیل کے کپڑے کے ساتھ نہیں کھڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں۔ مگر کیا ہے، اسکالرز کے نزدیک اس کا یہ معنی ہے کہ اپنی روح کو بھی پاک رکھیں اور ہر طرح سے پیور رکھیں، یعنی کہ ناٹ اونلی جسم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ آیت میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ناٹ اونلی کپڑوں کی بات ہے، کپڑوں کے علاوہ بھی اپنے جسم کو اور اپنی روح کو بھی ایسی گندگی، ایسی آلودگیوں سے پاک رکھے جس سے اللہ کی نافرمانی کے کام ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، یہ سب چیزوں سے دور رکھیں۔ اور کیا کریں؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی و عذاب کے اسباب اور قوم کی بد عملیوں کے گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ رہیں، یعنی وہ آپ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو قوم یا سوسائٹی والے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جس میں بے حیائی کے کام ہے، جس میں جہالت ہے، جس میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، بد عملیاں ہیں، وہ سب کام چھوڑ دیں۔ اور کیا کریں؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین، ایک بڑا پیغام دینے جا رہے تھے سوسائٹی کو، تو اب آپ احسان کر رہے ہیں تو اس کی خواہش اور امید نہ رکھیں کہ وہ لوگ پلٹا کر آپ کے ساتھ سیم معاملہ کریں گے یا آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ کی ریسپیکٹ کریں گے، کوئی امید نہیں رکھیں ان سے، بلکہ اللہ ہی سے امید رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر یہ پورا ایک دائی کو ایک بہترین اللہ کی طرف سے تربیت کی جا رہی ہے کہ جو کوئی اسلام کا دائی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت دی گئی ہے اس کے بھی ہم میسنجرز آف دا میسنجر ہیں، تو ہمارا بھی کام یہی ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ مانگے نہیں، کسی سے کچھ امید نہ رکھیں، بلکہ اللہ ہی سے توقع رکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات کا دور ہے، اس کا آسان نہیں ہے یہ کام، یہ اتنا آسان نہیں ہے دین کسی کو پہنچانا۔ لوگوں کے آپ کو برے رویے ملیں گے، لوگ آپ کو انسلٹ کریں گے، آپ کی بات مانیں گے نہیں، آپ کی بات کو پیچھے پشت کر ڈالیں گے، یا پھر آپ کا پاسٹ کو سامنے لا کر ہاں معلوم ہے کیا علم جانتے، بالکل ایسے تانے ملیں گے، تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور لہٰذا اپنی قوم کے دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر جو تکلیفیں اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے تیار رہیں۔ وَلِرَبِّكَ
ربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں. سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیے اپنے رب کے لیے صبر کریں، صبر کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے صبر کریں. تو یہاں پر ایک دائی کی ایک بہترین بات ہم کو پتہ چلتی. دیکھیے یہ سیرت سیکھنے سے آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح، کون سی آیت پہلے آئی؟ اقرا، پڑھو. ٹھیک ہے، پڑھنے کی اہمیت کو واضح دکھانا تھا. اب یہاں پر یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. بیٹھ کر اپنی کنوینئنٹ والا دین چاہیے ہم کو، اپنے حساب سے کریں گے تو نہیں ہوگا. اٹھنا ہوگا اور اپنے لیے تیاری کرنی ہوگی. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اب ہم نہیں ہو سکتا، ہمارے کو جو ہے نا ہمارے کمفرٹ زون ہم کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم تو دین بھی نہیں ملے گا. آسانی کے ساتھ دین نہیں ملتا. دین کے لیے مشکلات جو ہے نا مشقتیں جھیلنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایکچوئل میں دین جو ہے نا اس ذریعے سے ہم کو ملے گا. اور دوسری بات یہاں پر جو ہم کو سمجھ میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح دل طبیعت آمادہ ہو گئی. اگر ہم فرض کریں کسی معاملات کی وجہ سے دین میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا، کچھ آ گئی، کچھ بیماری ہو گئی، کچھ ایسے معاملات آ گئے جس کی وجہ سے دین کا کام رک گیا، تو کیا ہماری طبیعت یہ سوچتی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے بار بار یہ کلاسز لینا، یہ وہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اب اچھا ہوا چلو فارغ ہو گئے. ایک بزرگ کو ہم دیکھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، ملال کر رہے تھے، رنج کر رہے تھے کہ کیوں نہیں آ رہی دوبارہ وہی. حتیٰ کہ معلوم ہے آپ کو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہ رہے تھے، تو فرشتہ آ کر رکاتا اور کہتا کہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں کریں یہ کام. ٹھیک ہے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش بڑھ گئی تھی اور اتنا ملال اور رنج ہو رہا تھا. تو ہم بھی یہ دیکھیں، ہم بھی اس سے لیسن سیکھنا ہے نا، ہم کو سیرت سے لیسن سیکھنا ہے. آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہی بات، کیا آپ کی طبیعت ریفریش ہوتی، کیا آپ کی طبیعت اس کو دوبارہ کلاس اٹینڈ کرنا چاہتے؟ نہیں بھائی، بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کر سن رہے، بس پڑھ رہے، اس کو جو ہے نا سیکھ رہے، لکھ رہے نہیں، اور پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، دوبارہ اس کا حاصل نہیں کر رہے، اور اس سے جو ہے اخذ نہیں کر رہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سیرت پڑھنے کا ہماری طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، کیسا ہوا، کیسا معاملہ شروع ہوا، کس طرح سے ہوا. اور یہ اس بات میں ہم کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ارے ہو سکتا ایسا ہوا، نہیں ہو سکتا شاید صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں، یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ہم کو معاملہ کرنا چاہیے. تو سبحان اللہ، دیکھیے کس طرح سے آغاز ہوا، کس طرح سے نبوت کا آغاز ہوا، کس طرح سے رسالت کا آغاز ہوا، کس طرح سے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا اور کس طرح سے اللہ نے بتایا. تو تبلیغ کا آغاز ہم انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ویک منڈے کے دن کریں گے. 3 دن کی چھٹی ہے آپ لوگوں کو، جہاں تک آپ لوگوں نے پڑھا آپ لوگ ریوائز کریں. اور اب یہاں تک جو لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا، وقت بھی مکمل ہو گیا، تو یہ تبلیغ کا آغاز اور باقی سب چیزیں ہم انشاءاللہ منڈے اسٹارٹ کریں گے. اب یہاں تک کسی کو کچھ سوال ہے یا کچھ اپنی طرف سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی، کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو دوبارہ شیئر کر لیجئے. میم صلی اللہ علیہ وسلم کو میم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کام میم، تو ایک تو بدکام نہ کرنے کو کہا، اور دوسرا کیا تھا میم؟ ایک کام یہ ہے کہ توحید، لوگوں کو یہ جو غلط کام کر رہے تھے نا اس سے ڈرائیں کہ یہ چھوڑ دیں یہ کام. ٹھیک ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ شرک کی کمپلیٹ نفی، توحید کی دعوت. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ ہرگز وہ کام نہیں کریں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، یعنی کہ الگ ہو جائیں، یہ کام بالکل بھی نہ کریں. جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، بدعملیاں کر رہے تھے، جو یہ قوم کی گندگیاں تھے، جو بتوں کو پرستش کرنا، وہ کام بالکل آپ نہیں کریں. ٹھیک ہے، اور کرنے کے بعد آپ جو ہے نا ان سے کچھ امید نہ رکھیں کہ یہ لوگ آپ کی بات مان لیں گے، یہ لوگ احسان. دیکھیں فرسٹ ہی اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے، دیکھیں ہوگا. اب جب آپ یہ ان لوگوں کو دعوت دیں گے، دین کی طرف بلائیں گے، یہ ان کے جو کمفرٹ زون ہے اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو نہیں کریں، لوگ آپ کو فوری طور پر ارے ہاں صحیح بول رہے ہیں بول کر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اللہ ماشاء اللہ جو لوگ ایمان لا لیے فوری طور پر، وہ ان کو چھوڑ کر مٹھی بھر لوگ ہی تھے جو سٹارٹنگ میں جو ایمان لے کر آئے. تو سبحان اللہ، اللہ کے لیے صبر کریں. ٹھیک ہے، دوسرا کام یہ کریں احسان، ولی ربی کا فصبر.
ہاں جی مطلب مینس میم ہاں مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے صبر کریں، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے لیے صبر، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کہ میں تو آپ کے لیے اتنا کر رہی ہوں، میں تو آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہی ہوں، میں تو آپ کو دین بتا رہی ہوں، پھر بھی آپ میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، پھر بھی آپ میرے کو پاگل کہہ رہے ہیں، پھر بھی آپ میرے کو بول رہے ہیں کہ بہت دین جان لیے. کوئی ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے کمنٹ کرتے ہیں، غصے میں آ کر بول دیتے کہ آپ دین بہت جان لیے، بہت علم، کیا سے لکھ رہے ہیں علم، کیا وہ کر رہے ہیں. تو اس پر اللہ کے لیے صبر کریں، ٹھیک ہے. اللہ جانتا کیا چیز ہو رہی، کیا باتیں ہو رہی، اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کے لیے صبر کریں، ہم وہ غم نہ کریں، ہم ان کو پلٹا کر یہ نہ بولیں کہ ہاں آپ جو ہے نا آپ دین کا کتنا وہ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی خیر خواہی کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. کچھ نہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کے لیے صبر کریں. جزاک اللہ میم. میم اور خدیجہ وَيَكِلْ الْخَيْرَ. رضی اللہ عنہا جو جب نبوت کا ان کو ہمارے پیارے نبی کو جب آئی وہی تو ان کو کہ آپ اللہ کے نبی ہو سکتے، آپ اتنے مطلب لوگوں کی مدد کرنے والے، اور ان کو جو کانفیڈینس دیا وہ بہت اچھا دکھا، میرے کو بہت پاورفل کیریکٹر ہے دکھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک سمیہ. دیکھیں یہ اپنے آئیڈیاز بھی آپ لوگ کو بھی جس کو بھی جو بات سمجھ میں آئی شیئر کرے. دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ عورت کا کردار، ٹھیک ہے، کتنا اگر ہاں آپ اور ہم جیسے رہتے تو یہ کیا آپ جو ہے پورا ایک مہینہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، بچوں کو کون دیکھیں گے. اگر آج بھی اگر ہمارے شوہر اگر کوئی دین کا کام میں لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ آپ تو کیا ہے چلے جاتے ہیں، کیا بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ہماری ہی ہے. ایسے کمنٹس ہم کرتے ہیں نا. تو دیکھیں آپ یہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور کس طرح سے سپورٹ بھی کریں. جب دل کانپ رہا تھا تو آپ ہی گئے تھے اوپر، آپ گئے تھے غار ہرا میں، آپ ہی اکیلے تنہائی میں کیوں جا رہے ہیں بول کر روک دیا. نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کرے. دیکھے جانتے تھے اور کیا کیا کوالٹیز دیکھ کر شادی کرے تھے. جبکہ بڑے بڑے سردار چاہ رہے تھے شادی، مگر ان کی خواہش پیسے نہیں تھے، بلکہ خواہش کیا تھی کہ امانت داری دیکھے، سچائی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کوالٹیز کو ایکسپٹ کر کے بھی ایکسپٹ کرے. حالانکہ کبھی اس بات کا وہ نہیں جتائے کہ میں زیادہ دولت مند، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، میں شادی کری، کبھی کچھ نہیں، بلکہ محبت کے دیے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اولاد عطا فرمائی. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا کہ وہ جو توشہ تیار کر کے دیتے تھے تو سبحان اللہ ساتوں آسمان سے اللہ نے سلام بھیجا. کیا عورت ہوگی، سوچئے ہم سب عورتیں ہیں. وہ شوہر کی ایسی وہ کرے، ایسا سپورٹ، ایسا وہ بنے، بیک بون بنے کہ اللہ نے ساتوں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمایا ہے کہ اللہ نے سلام کہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کرے. اب وہ آ رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے توشہ لے کر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ نے ساتوں آسمان سے آپ کو سلام بھیجا اور میں بھی سلام کرتا ہوں، اور جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری جو موتی سے بنی ہوئی ہوگی، جہاں شور اور غل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیا کہ وہ اور 40 ایئرز میں تو ہم سمجھتے کہ آپ تو خلاص ہماری تو ایج ہو گئی، یہ تو 40 ایئرز کے بعد اولاد ہوئی ان کو. تو کتنی بڑی ہمارے لیے ایک بڑے بڑے یہ لیسنس ہے، بہت بڑے لیسنس ہے میم. بالکل آپ صحیح بات بولے کہ بیک بون ہے. اور ایک خدیجہ رضی اللہ، ایک اور حاجرہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہم لوگ دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ان کو چھوڑ کے گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی ساری تربیت انہوں نے اکیلے کی تھی، اور ایسی تربیت کرے تھے جو انہوں جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ذبح کرو تو اپنے والد کے بات پہ آپ ضرور ذبح کرو، بلکہ جو بولے بات وہ اس میں ان کی پوری تربیت دکھی میم. تو بہت یہ دو لیڈیز کے بہت اچھے، مطلب ان دونوں سے ہم لوگ کو بہت کچھ سیکھنا ہے ہمارے لائف میں بھی میم. سبحان اللہ. دیکھیے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہم تو یہ عورت جو ہے نا اولاد کے لیے مدرسہ ہوتی ہے، سبحان اللہ اسکول ہے. جو عورت تربیت کرتی نا، جو ماں تربیت کرتی، اور ہم ایکسپیکٹ نہ کریں، اگر شوہر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر ماں جیسے تربیت کر سکتی، جیسا سکھا سکتی، تو یہ جو ہے نا آپ کا ضائع نہیں ہوگا. آپ کو برابر اللہ تعالیٰ جانتا آپ کتنا آپ گھر کے لیے کر رہے ہیں، کتنا شوہر کے گھر کے لیے، کتنی آپ اس میں سیکریفائسز کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ برابر اجر دے گا. یہ نہیں سمجھے کہ یہ تو کیا میرا ہی کام ہے، میری اوپر ہی ذمہ داری ہے. یہ ہم کمنٹس کر کے ہم اپنا ضائع کر لیتے. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دیں. اللہ تعالیٰ ہے نا ہم سب کو، میرے کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہاں پر ایک بڑے بڑے کردار، جس طرح سمیہ بتائے کہ حاجرہ علیہ السلام بھی کس طرح سے اکیلی عورت،
ہم امیجن نہیں کر سکتے اگر ہمارے شوہر صرف انڈیا میں چھوڑ دیں اکیلے کیسے ہینڈل کریں گے بھئی ہم بچوں کو. ہم نہیں ہو سکتا. ہم ایک دم بالکل وہ ہو جاتے. تو یہ ہے نا اکیلے صحرا میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر دور دور تک کوئی زندگی کا تصور نہیں وہاں پر. اور آج دیکھیے آج عمرہ ہم کسی بھی شخص کا حتیٰ کہ مردوں کا بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ صحیح نہ کرے. اللہ کو کتنی پسند آئی ادا کہ تا قیامت تک یہ جو عمل رہے گا عمرے میں حج میں جب تک صحیح کریں گے. حاجرہ علیہ السلام کی کوشش سبحان اللہ وہ تھا ان کی ہی دوڑ تھی اور اپنے بیٹے کے خاطر. اور میم وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی اتری تو سیدھا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کیسی زبردست بانڈنگ تھی جو میم ایک دوسرے کو ہسبینڈ اینڈ وائف جو سمجھے نا میم وہ بھی بہت اچھا لگا. جی ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اس سے پتہ چلتا کہ کیسی بانڈنگ کیسی محبت تھی. آج کل تو ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا کتنی کی باتیں چھپا لیتے سبحان اللہ. موبائل کے پاسورڈز معلوم نہیں رہتے ہسبینڈ اینڈ وائف. تو یہ دیکھیے آپ ایسی بانڈنگ تھی کہ فوری بھاگ کر آ کر بتائے جو کیفیت ہوئی تھی مجھ پر چادر اڑاؤ اور دل کانپ رہا تھا سب بتائے. اور کس طرح سے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ری ایکشن سمیہ جس طرح بتائے کہ کیا واقع میں نا جو مثبت جو سوچ اور پازیٹیو طرح سے ریپلائی کرے تھے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کیفیت جو ہونی چاہیے نا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ بانڈنگ یہ جو ہے نا ہم چھوٹے موٹے مسئلوں پر ہی اٹک کر رہ گئے. آپ ہم کو یہ نہیں کھلاتے آپ ہم کو یہ نہیں دلاتے آپ میرے کو ایسا نہیں رکھے آپ میرے کو وہ نہیں دلائے. نہیں اللہ اکبر یہ دین کی جو ہے نا اس کے لیے ہم کوشش کریں. ہر ایک کا فرض بنتا ہر ایک مل کر سکتے یہاں پر سبحان اللہ. یہ ہے نا بہت بڑی چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایکسکیوز می میم یہ نسب نامہ والی کلاس کی